بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد۔ آج ہم ویگ موٹو کے جو پیر شمس کا گنان ہے اس کے 26 پارٹ سے آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ اگر امام زمان کے پیارے نام نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام سے توفیق و تائید رہی تو ہم اس کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ساتھیوں سے جو یہاں پر موجود ہے اور وہ ساتھی جو اس کو آگے جا کر سنیں گے، درخواست ہے کہ اس غریب و ناچیز کے لیے دعا کریں کہ ہم اس گنان کو اچھی طرح سے سمجھ کر بیان کر سکیں، تاکہ ہمارے جماعت کے بھائی بہن، ہمارے ساتھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ بہت نوازش۔ پارٹ نمبر 26۔ پیر صاحب فرماتے ہیں، اے بھائی، 24 ممالک کے اچھے بندے جنہوں نے گر نر کی شناخت حاصل کی، بے ایمان لوگ پاس رہتے تھے مگر انہوں نے انہیں دو سمجھا۔ ہم اس کو پارٹ نمبر 24 اور پارٹ نمبر 25 اگر آپ کو یاد ہے تو اس کے اندر بھی ایسا تصور دیا گیا تھا کہ لوگ امام کو اور پیر کو، چونکہ وہ دو جسم رکھتے ہیں، اس کو دو الگ الگ مانتے ہیں۔ امام شناسی، اور یہاں پر جو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جنہوں نے گر نر کی شناخت حاصل کی، آپ دیکھیں کہ یہ وقت شناخت یعنی کہ ریکگنائزیشن، یعنی کہ کسی کی پہچان کرنا، وہ مومن، وہ بندے، وہ اسماعیلی جو امام کو پہچانتے ہیں، جو امام کی شناخت رکھتے ہیں، جو امام کو ریکگنائز کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ امام کے نور کے اندر پیر بھی شامل ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی نادانی کے اندر پیر کو الگ یا چھوٹا یا دور سمجھتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کبھی کبھار ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں پیر بھی شاید گنہگار تھے، یا وہ غلطیاں کرتے تھے یا گناہ کرتے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں علم کی کوئی پہچان نہیں ہے، تب جا کر ہم ایسی بات کرتے ہیں۔ اگر کہیں پر پیر ہمارے پیغمبروں کی طرح کہ جو قرآن کے اندر 25 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 25 کے 25 اپنے گناہوں کی بخشوانی کی معافی مانگ رہے ہیں، اور خداوند تعالیٰ ان کو ذکر اور تسبیحات دیتا ہے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پیغمبر اور ہمارے تمام پیر گنہگار تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ان کے عاجزی تھی، یہ ان کے سکھانے کا طریقہ تھا۔ تو اب گنانوں میں بھی دیکھیں گے پیر کہیں گے کہ ہم گنہگار ہیں، تو ہمارے گناہ بخش دے۔ یہ ہماری ترجمانی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی بخشوانی کی درخواست ہے مولا کے حضور میں۔ پیر جو امام کے نور کے ساتھ ایک ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، اور بظاہر اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں تو یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، یہ ہماری عقل کا دھوکہ ہے، نہ کہ ان کے کوئی گناہ ہے۔ یہ ہماری سمجھ کے اندر فرق ہے، لا علمی ہے،
ناسمجھی ہے، کیونکہ جو فنافی امام ہوتا ہے، جو فنافی اللہ ہوتا ہے، وہ کس طرح سے گناہ کرے گا؟ آپ یاد کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے لیے دعا مانگی اور کیا فرمایا کہ یا خدا، یا پروردگار، تو حق کو علی کے پیچھے پیچھے کر دینا. ایسا نہیں کہا کہ علی کو حق کے پیچھے چلانا. آپ نے دیکھا کہ جس طرف علی مڑتا ہے حق اس کے پیچھے ہوتا ہے. اور اگر علی کے اندر اور علی زمان کے اندر پیر فنا ہے تو آپ کہیں مجھے میرے ساتھیوں کہ یہ حق کس کے پیچھے ہے؟ آئے ہم اسی پارٹ کے اندر جو دوسرا حصہ تھا کہ بےمان لوگ پاس رہتے تھے مگر انہوں نے انہیں دو سمجھا. آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک اور کلیہ دیا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم امام کے گھر کے اندر امام کے قریب ہوں، کیونکہ کبھی کبھار امام کی قربت میں ہمارے امتحان اتنے بڑھ جاتے ہیں، اور چونکہ ہم امام کو جسمانی طور پر قریب سے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، یہ تو ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے، شادی کرتا ہے، فیملی کرتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، اور ہم اس کو اور اس کے درجے کو اور اس کی شناخت کو بھول جاتے ہیں، اور ہم اس کو خداوند تعالیٰ سے اور خداوند تعالیٰ کے نور سے الگ کر کے دو سمجھنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ خدا کا نور اور یہ انسان. اور کہا کہ یہ بےمان لوگ ہیں کیونکہ ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، تب جا کر وہ اس کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں، دو سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم دیکھیں گے نیچے آ کر دوسرے پارٹ کے اندر نمبر 27 کے اندر پیر صاحب فرماتے ہیں، اے بھائی، جنب نگری کے اچھے شناختی بندے جنہوں نے علم میں شاہ پیر کو دیکھا، بڑے صغیر پر قربان جاؤں جہاں گر نر حاضر بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کس طرح سے پیر صاحب اب ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے شناختی لوگ ہیں، اچھے شناختی بندے ہیں، جنہوں نے علم سے شاہ پیر کو دیکھا. آپ نے دیکھا علم سے شاہ پیر کو دیکھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں قربان جاؤں آپ برے صغیر کے لوگوں سے کہ جہاں پر انہوں نے گر نر کو حاضر بیٹھے دیکھا. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے علم ہی سے امام شناسی اور پیر کی سمجھ اور پیر کی گنانوں کی سمجھ ہو سکتی ہے. آپ سے ہم قربان جائیں، ایسے مومن بنے آپ جو علم کے ساتھ لیز ہوں اور پھر علم سے امام کو پہچانے. نمبر 28، اے بھائی، قیامت میں بھرپور گناہ پھیلیں گے، تم اپنے آپ کو سنبھالو. جو وعید پڑھتے ہیں لیکن بید نہیں جانتے ان کے گناہ مکمل ہو گئے، یعنی کہ بہت زیادہ ہو گئے. اگین اس گنان کے اندر، اس پارٹ کے اندر پیر صاحب ہمیں قیامت کے زمانے کی وارننگ دیتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر دنیا کی پریشر کی وجہ سے اور بہت زیادہ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی کوئی انتہا نہ رہیں گی. ہم ہر بہانے سے، ہر ایکسکیوز سے امام سے اور امام شناسی سے اور پیروں کے گنان سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا، ہمارے گناہ بہت بڑھ جائیں گے. تو پھر ہمیں یہاں پر
شیطانوی دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو وعید پڑھتے ہیں لیکن بیت نہیں جانتے ہیں، یعنی کہ جو گنان کو تو پڑھتے ہیں، اس علم کو، اس تعلیمات کو، اس وارننگز کو تو پڑھتے ہیں مگر توجہ نہیں دیتے ہیں، ان کے گناہ مکمل ہو گئے۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں پر اور کس طرح سے گناہ کر رہے ہیں۔ آیت 29 کے اندر اس کی بیانی ہوئی ہے کہ کس طرح سے وہ 3 قسم کے گناہوں کے کرنے کے اندر اتر جائیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اے بھائی، جو غیبت، جھوٹ اور غصے کو نہیں چھوڑتا تو علم پڑھنے سے کیا فائدہ؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کو دوزخ میں ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر اس علم کو ہم پڑھتے ہیں، اس وعید کو ہم پڑھتے ہیں، اس گنان کو ہم علم سے سمجھتے بھی ہیں، لیکن غیبت کو یعنی کہ دوسروں کی برائیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ بہت لذت دار ہے، ہم کو بہت مزہ آتا ہے کسی کی غیبت کرنے میں۔ ہم جھوٹ کو نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ جھوٹ ہی ہمارا سہارا ہے۔ آج سچ بولنا گناہ سمجھا جاتا ہے، تو جھوٹ ہی ہمارا سہارا بنا لیا ہے ہم نے۔ اور غصے کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، وہ تو ہر وقت ہماری ناک پر بٹھا رہتا ہے۔ ہم بالکل ہی لوگوں کو معاف کرنا بھول گئے ہیں شاید۔ تو فرماتے ہیں پیر صاحب، جو غیبت، جھوٹ اور غصے کو نہیں چھوڑتا، یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ تمام برائیاں ان 3 چیزوں کے اندر آ گئی۔ اس کے اندر اخلاقی برائیاں، روحانی برائیاں اور عقلانی برائیاں تینوں شامل ہیں۔ تو پھر علم پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کیونکہ علم ہی تھا کہ جس کی مدد سے آپ ان چیزوں کو ترک کر سکتے تھے، چھوڑ سکتے تھے اور ان گناہوں سے بچ سکتے تھے، لیکن ابھی تک آپ اس کے اندر شامل اور بھرپور طریقے سے حصے دار ہیں۔ یعنی کہ جہاں پر بھی غیبت ہوتی ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی لوگ غیبت نہیں کرتے تو ہم خود ہی اس کا آغاز کر دیتے ہیں۔ کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں جھوٹ بولنے کا، کیونکہ سچا بولنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور غصہ تو بس ہر وقت ہمارے سر پر سوار رہتا ہے، کیونکہ یہی اخلاقی بیماریاں ہمارے اندر آج آئی ہوئی ہے اس دور قیامت کے اندر۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی روح کو دوزخ میں ڈالتے ہیں۔ ایک بہت مشہور دعا اور آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ، یا خدا، تو پاک و برتر ہے، میں نے ہی اپنی روح پر ظلم کیا ہے۔ نمبر 30 میں پیر صاحب فرماتے ہیں، اے بھائی، پڑھتا ہے، سنتا ہے مگر مطلب نہیں سمجھتا تو عمل کے بغیر روح کو نجات حاصل نہیں ہوگی۔ لگن کے بغیر جو علم پڑھتا ہے وہ یقیناً پچھتاتا ہے۔ دیکھیں پیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس وعید کو، اس گنان کو، بلکہ اس لیکچر کو بھی سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں مگر مطلب نہیں سمجھتے، تو آج ہماری یہاں پر یہی کوشش ہے کہ اس گنان کے مطلب کو ہم سمجھیں، لیکن اگر ہم سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو کیا فائدہ؟ تو پیر صاحب فرماتے ہیں، تو عمل کے بغیر، یعنی کہ آپ نے علم کو تو سن لیا، پڑھ بھی لیا، عمل کے بغیر روح کی نجات نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے سنا، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور لگن کے بغیر جو علم پڑھتا ہے، یعنی کہ جو محبت کے بغیر، شوق کے بغیر علم کو پڑھتا ہے،
یعنی کہ ادھورے دل سے اس علم کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو وہ یقیناً پچھتاتا ہے. کیوں کہ آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا ٹمارو. کل آپ خداوند تعالیٰ کے سامنے کہیں نہیں کہہ سکیں گے کہ یا مولا مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے یہ گنان نہیں سنا تھا، میں نے اس کا مطلب نہیں جانا تھا. آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا. آپ اس علم کو لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھیں اور سنیں تاکہ کل ہمیں پچھتانا نہ پڑے. ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں 31 کے اندر. پارٹ نمبر 31. اے بھائی کہتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، کھائے بغیر گڑ کو میٹھا کہتا ہے. علم پڑھتا ہے، سنتا ہے، مگر عمل نہیں کرتا تو وہ پڑھنا سننا دونوں جھوٹے ہیں. یہ کنٹینیوشن ہے 30 نمبر سے کہ وہ کہتے تو ہیں مگر عمل نہیں کرتا. یعنی کہ جو علم آپ نے پڑھا، علم آپ نے جو کہا، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. تو اس کی مثال ایسا ہے کہ جیسا کوئی ایک آم کو کھائے یا آم کو کھائے بغیر کہے کہ وہ میٹھا ہے. تو یہاں پر پیر صاحب مثال دیتے ہیں کہ کھائے بغیر گڑ کو میٹھا کہتا ہے. گوڑ کو کہتے ہیں یعنی کہ شکر قند. اگر آپ اس کو کبھی چکھا ہی نہیں ہے، گڑ کبھی کھایا ہی نہیں ہے آپ نے، تو آپ کیسے اس کو میٹھا کہہ سکتے ہیں؟ اس علم کا مغز آپ نے کبھی کھایا نہیں ہے، کبھی اس علم کا مزہ چکھا نہیں ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس سچے علم کے اندر کتنی مٹھاس ہے؟ آپ اس علم کو کھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس علم کو کھانے کے بعد آپ کی دنیا کیسی روشن ہوتی ہے، اور آپ گناہوں کو جب سنیں گے تو آپ کو کتنا مزہ آئے گا، کیونکہ وہ علم آپ کے اندر اترنے لگے گا، آپ اس کو سمجھنے لگیں گے. علم پڑھتا ہے، سنتا ہے، مگر عمل نہیں کرتا تو وہ پڑھنا سننا دونوں جھوٹے ہیں. فرماتے ہیں پیر کہ کیا فائدہ اگر آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ پڑھنا اور سننا دونوں بیکار ہے. نمبر 32. 32 نمبر کے پارٹ میں پیر صاحب فرماتے ہیں اے بھائی وہ پڑھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، مگر ان میں سے کسی پر عمل نہیں کرتا. اے مومن بھائیوں، پیر شمس فرماتے ہیں کہ سنو وہ بندے جنجال میں پڑیں گے. اب اس کا ایک اور رخ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، یعنی کہ وہ پڑھنے اور سننے کی وجہ سے حقیقت کو جانتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو وہ تو اور زیادہ گناہ میں پڑتے ہیں اور زیادہ جنجال میں پڑتے ہیں، کیونکہ اب اس کے پاس کیا ایکسکیوز ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا. اب وہ اس سے زیادہ گناہوں کے اندر پھنس گئے. نمبر 33. اے مومن بھائیوں سنو، پیر شمس فرماتے ہیں علم میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سچا ہے. علم میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ یقیناً ہوگا، اس میں تل برابر آگے پیچھے نہیں ہوگا. بے شک علم نے یعنی کہ اس حقیقی علم کے اندر جو اماموں کا علم ہے، جو پیروں کا علم ہے، اس میں جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ بتایا گیا اور جو کچھ لکھا گیا وہ سب کا سب 100% 100% سچا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو بھی آپ کے حق میں سچا ہوگا،
اور اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو بھی وہ آپ کے حق میں برا ہوگا، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا۔ 34 نمبر کے پارٹ میں فرماتے ہیں، اے مومن بھائیوں تم سنو، اتر وعید میں ایسا فرمایا گیا کہ جب مرید پیر کی مخالفت کریں گے تو سمجھنا کہ قیامت کا وقت آ گیا ہے۔ اے مومن بھائیو تم سنو، اتر وعید میں ایسا فرمایا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مرید، کچھ بندے وہ امام کے فرمانوں کو یا امام پیروں کے گنانوں کو ہٹاتے ہیں، جماعت سے ہٹا لیتے ہیں، جماعت سے چھین لیتے ہیں، اور گنانوں کو چھپا دیتے ہیں، فرامین کو چھپا دیتے ہیں، اور گنانوں کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گنان ہمارے لیے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ فرامین ہمارے لیے نہیں ہے۔ مولا ان پر رحم کرے۔ پیر صاحب نے یہاں پر وارننگ دی ہے کہ جب پیر مرشید کی کوئی مخالفت کرے تو سمجھ لینا کہ یہی وقت قیامت کا ہے، اور بے شک آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں افسوس کے ساتھ۔ 35 نمبر کے اندر، اے مومن بھائیوں سنو، پیر شمس فرماتے ہیں، وعید کا ایک راز کی بات سناتا ہوں، جب مرید پیر کی مخالفت کریں گے تو زمین و آسمان کانپیں گے۔ اس کو 34 سے ریلیٹ کرتے ہوئے، جوڑتے ہوئے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس وعید، اس گنان کے اندر، اس چیتانوی کے اندر میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب مرید یعنی کہ جب بندے اپنے مرشید، اپنے پیر کی مخالفت کریں گے تو زمین و آسمان کانپیں گے۔ کیوں کہ زمین و آسمان جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا ہونے والا ہے، اس کا آخر میں کیا بدلہ ملنے والا ہے۔ جس نے بھی پیر مرشید کی مخالفت کی اور جس نے بھی ان گنانوں کو جھٹلایا اور ان فرامین کو جھٹلایا جو مولا نے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا حال ہونے والا ہے؟ اس پر زمین و آسمان کانپیں گے۔ اس سے یاد آتا ہے کہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ ان پر آسمان بھی اپنے آنسو نہیں بہائے گا، اور آسمان کو بھی کوئی افسوس نہیں ہوگا ان پر۔ ہم یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ 36 نمبر سے ہم دوبارہ آغاز کریں گے۔ بہت نوازش، یا علی مدد، یا علی مدد۔